مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ نصیحت ایسے فرمانا کہ بس دل میں اتر جانا، نصیحت ایسے فرمانا کہ بس دل میں اتر جانا۔ عجب انداز حضرت تھا، سبھی نے اس کو پہچانا۔ خدایا خدایا حضرت والا کی برکت عمر میں کر دے، خدایا حضرت والا کی برکت عمر میں کر دے، رہیں خدمات امت میں خدایا ان کی روزانہ۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے کر جو ہم کو نصیحتیں دی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی جانے کی کوشش نہ کریں، آپ آخری کڑی ہمارے درمیان حضرت مولانا ہاشم صاحب بھی موجود ہیں، جن کی دعا پر اختتام ہو جائے گا۔ اس سے قبل ہماری محبت میں سرزمین سہارنپور سے تعلق رکھنے والے جو ہمارا محبوب ادارہ ہے مظاہر علوم سہارنپور سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا کا مختصر بیان ہوگا، صرف چند نصیحتیں ہوں گی، اس لیے آپ لوگ بابور سماعت فرمائیں، جانے کی فضا نہ بنائیں، بیٹھ جائیں، جانے کی فضا نہ بنائیں۔ حضرت والا کو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، ارے محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ میری مراد جناب حضرت مفتی اسرار صاحب سے ہے کہ وہ کرسی پر تشریف لائے اور ہم سب سامعین کو واعظانہ کلام سے مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو به آخرين، رواه مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے بہت لمبا چوڑا بیان ہو چکا ہے، اور اس جلسے میں اصل تشریف لانا تھا ہمارے مدرسے کے امین عام حضرت مفتی محمد صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، لیکن حضرت کو عذر پیش آ گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، اس لیے بندہ حاضر ہوا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ قاری شفیق صاحب کی تلاوت کے فوراً بعد آپ کا بیان ہوگا، اور آدھے گھنٹے کے قریب بیان ہوگا، آدھا پون گھنٹہ، تو اسی لحاظ سے میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ صبح میں پڑھا کے آئے تھے اور صبح میں پھر پڑھانا ہے، تو اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ بس مجھے قرآن سے متعلق یہ بات عرض کرنی ہے، چونکہ قرآن کی نسبت سے ہی ہمارا یہ جلسہ ہے۔ قرآن کریم کا پیغام ہمیں یہ ہے، اللہ تعالی فرما رہے ہیں: ھذا کتاب انزلناہ مبارکا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کی ہے، اور امت کو اس کا پیغام یہ ہے فاتبعوہ، تم اس کا اتباع کرو، پیروی کرو، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرو، واتقوا، اس کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ہمارے پاس ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں، بلندیاں اور اونچے مقام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی ڈگری سے وہ مقام اور عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔
ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ایسے علاقے اور خطے بھی موجود گئے کہ جہاں پر قرآن کریم کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ آج ہمیں تو قرآن کریم کی زیارت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، مدارس میں موجود ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ 1992 میں ہمارا تاشقند جانا ہوا۔ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، خاتون آئی اور اس نے ہماری وضاحت دیکھ کر معلوم کیا کہ آپ مسلمان ہو۔ ہم نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اس خاتون نے معلوم کیا کہ آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہ آپ مجھے دکھائیے۔ ہم نے اس کے ہاتھ میں قرآن کریم دیا تو خاتون اس قرآن کریم کو کبھی اپنے سر پر رکھتی ہے، کبھی پیشانی پر رکھتی ہے، کبھی اپنے چہرے پر رکھتی ہے، کبھی چومتی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اس سے وجہ معلوم کی کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میری عمر 39 سال ہو چکی ہے اور میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن آج تک میں نے قرآن کریم کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو اللہ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں۔ یہ مدارس ہے، مکاتب ہے، مساجد ہے جن میں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور ان کاموں میں ہمیں بھرپور تعاون کرنا چاہیے، ان کاموں کی تعریف کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے۔ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بنائے، دیندار بنائے۔ اس کے بعد آپ چاہے اسے کچھ بھی بنائے، ڈاکٹر بنائے، پائلٹ بنائے، انجینئر بنائے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو ذہین بچے دیے گے تو انہیں دیندار بنا کر انہیں ڈاکٹر انجینئر بنا دے، وکیل بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امت کو حافظوں کی ضرورت ہے، امت کو مولویوں کی ضرورت ہے، مفتیوں کی ضرورت ہے، ایسے امت کو آج انجینئر، ڈاکٹر اور وکیلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے وہ پکے سچے دیندار اور مسلمان بنے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے جو ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا انہا ستکون فتنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے معلوم کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فتنوں سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو انسان کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے کہ ہم اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ کی کتاب کی معانی پڑھے، سنے، سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔